آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو عالم انسانیت کے بالعموم اور عالم عرب کے بالخصوص مخصوص حالات تھے۔ قبائلی ماحول تھا، عالمی سطح پر شہنشاہیت تھی، عرب کی سرزمین پر ٹرائبل لیڈرشپس تھی، دھڑے بندیاں تھیں، انسانیت کی تذلیل تھی، قتل و غارت گری تھی، باہمی خون خرابہ، جنگ و جدال اور دشمنی اور عداوت کے طویل ختم نہ ہونے والے سلسلے تھے۔ پوری روئے زمین اور پورا انسانی معاشرہ نفرت، عداوت، بغض و عناد اور جنگ و جدال کی آگ میں جل رہا تھا۔ غریب انسانوں کو عزت ان کا حق نہیں تصور ہوتا تھا، عورت عزت سے محروم تھی، غلام اور جنگی قیدی عزت سے محروم تھے، بچوں کے حقوق نہ تھے، انسانی اقدار پامال تھی، مورل ویلیوز کا اور ہیومن ویلیوز کا، اخلاقی اقدار کا کوئی تصور نہ تھا۔ افراتفری، جنگ و جدال اور نفرت و عداوت کے ماحول میں رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی اور بعثت بھی ہوئی۔ آپ نے جو دین انسانیت کو تحفے میں عطا فرمایا، وہ آج کا جو موضوع ہے میرا، وہ دین 3 چیزوں پر مشتمل تھا۔ میں جب 3 چیزوں کی بات کرتا ہوں تو اس میں میری زندگی کے کم و بیش 38 یا 40 سال کا مطالعہ ہے اس کے پیچھے، اور 40 سال کے مطالعہ اور تحقیق کا نچوڑ اور مغز ہے۔ یعنی میں نے 1970 میں گریجویشن کر لی تھی، اس کے بعد ماسٹرز کیا، اس کے بعد لاء کیا، پھر پی ایچ ڈی ہوتی رہی، سلسلے چلتے رہے، مگر 1970 میں گریجویشن کے ساتھ میں نے علوم دینیہ اور درسیہ، صرف و نحو سے لے کر دورہ حدیث تک پورا کلاسیکل نصاب ختم کر لیا تھا۔ اب میں اپنی زندگی کا مطالعہ اس وقت سے شروع کرتا ہوں، ہر چند کے مطالعہ اس سے قبل بھی تھا طالب علمی کے زمانے میں، مگر 1970 سے جو مطالعہ کیا اور آج 2009 ہے، یہ 39 برس بنتے ہیں۔ 39 برس میں دین کے ایک ادنا طالب علم کے طور پر جو میں نے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا، اس کا نچوڑ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کا عطا کردہ دین اسلام اور اس کی تمام تر تعلیمات 3 اصولوں پر قائم ہے۔ یا ان تمام تر تعلیمات کو اگر آپ میجر سیکٹرز میں، براڈر ڈویژن میں سمجھنا چاہیں تو 3 دائرے ہیں، اور باقی جتنی تعلیمات ہیں وہ انہی 3 دائروں میں سے کسی ایک ہی دائرے کی توسیع ہے اور تشریح ہے اور تفصیل ہے۔ وہ 3 دائرے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عطا کردہ دین اسلام اور شریعت محمدی اور سنت نبوی اور سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلاصہ ہے، وہ 3 دائرے ہیں: محبت، امن اور علم۔ محبت، امن اور علم، 3 چیزوں کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ اپنی صحیح روح کے ساتھ جمع کر دیں تو اس کا نام اسلام ہے۔
اگر اس کو توسیع کے ساتھ عرض کروں تو میں کہوں گا کہ محبت و رحمت دین اسلام کیا ہے اور مصطفی پیغام کیا ہے. ایک محبت اور رحمت، ایک امن اور سلامتی، اور تیسرا علم و معرفت. اسے اگر انگریزی زبان میں بریفلی سمرائز کرنا چاہوں تو دین اسلام کا تعارف اور انٹروڈکشن 3 کیپشنز اور 3 ہیڈنگز کے ساتھ ہوتا ہے: لو، پیس اینڈ نالج. دس از دین آف اسلام. لو، پیس اینڈ نالج. اب یہ جو پہلا عنصر ہے محبت و رحمت، میں نے اللہ رب العزت کے اذن اور اس کی توفیق سے یہ چاہا کہ آج کی گفتگو اس پہلے عنصر پہ کروں کہ حضور کی سیرت اور اللہ کا سارا دین، اس کا عنصر اول محبت ہے. تو آج کا سارا موضوع فقط محبت ہے. اور یاد رکھ لیں، رحمت اس کا پھل ہے. محبت ایک بیج ہے، محبت ایک درخت ہے، اور جب وہ درخت پھلتا پھولتا ہے تو جو پھل اس درخت پہ لگتا ہے محبت کے درخت پر، اسے رحمت کہتے ہیں. یعنی رحمت محبت کا آؤٹ کم ہے، رحمت محبت کا ریزلٹ ہے، رحمت محبت کا کنکلوژن ہے، رحمت محبت کا کلائمیکس ہے. تو جو کچھ میں بیان کروں گا وہ ساری گفتگو ایک لفظ محبت کے ارد گرد گھومے گی، اور کوئی ایسا ریفرنس بھی نہیں دوں گا آج کی گفتگو میں جو لفظ محبت سے خالی ہے. اس کی ضرورت 2 وجہ سے پیش آئی. ایک تو یہ کہ عالمی سطح پر اغیار کے ہاں بھی اور بعض اسلام کے نادان دوستوں کے ہاں بھی اسلام کا تصور دھندلا کر دیا گیا. اس کے مقدس اور روشن چہرے کو گرد آلود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کبھی بھی نہیں ہوگا. اسلام کے چہرے کو اجلا رکھنے والا خدا ہے اور مصطفیٰ ہے. مگر ناکام کوششیں ہو رہی ہیں جس سے نوجوان نسل کے ذہن پراگندہ ہو رہے ہیں. نفرت کو اسلام سے جوڑ دیا گیا ہے، عداوت کو اسلام سے جوڑ دیا گیا ہے، قتل و غارت گری کو اسلام سے جوڑ دیا گیا ہے، تنگ نظری، انتہا پسندی، جبر و بربریت، قتل و غارت گری اور دہشت گردی، اس کو اسلام سے جوڑ دیا گیا ہے. جبکہ ان تمام چیزوں کا اسلام کے ساتھ دور کا بھی کوئی تعلق اور واسطہ نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. اسلام تو انہیں ختم کرنے کے لیے آیا تھا. بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے دہشت گردی کا راج تھا. اسلام نے اس راج کو شکست دے کر محبت کی تلوار سے جو نظام انسانیت کو عطا کیا، وہ نظام محبت، نظام امن اور نظام علم عطا کیا. محبت سے اسلام نے نفرت ختم کر دی، امن سے اسلام نے دہشت گردی ختم کر دی، علم کے ذریعے اسلام نے جہالت ختم کر دی. یہ 3 وہ معجزات ہیں جو ابد الاباد تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زندہ و تابندہ رہے. اور پوری انسانیت اگر آج انہیں انجوائے کر رہی ہے، اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک اور UNO سے لے کر یورپین یونین تک، قدیم اور جدید دنیا کی جتنی ڈیولپمنٹ اگر محبت، امن اور علم کے گرد گھوم رہی ہے تو وہ صرف اور صرف صدقہ ہے نالین مصطفیٰ کا.
وہ عطا ہے دین مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک تو ضرورت اس امر کی تھی کہ عالمی سطح پر اسلام کا صحیح چہرہ اس تصور محبت کے ذریعے اجاگر کیا جائے، اور دوسرا ہماری اپنی صفوں میں، ہماری اپنی قوم میں، ہماری اپنی ملت میں بے خبری، لا علمی یا کم علمی کی وجہ سے جو خلاف محبت جو طرز ہائے عمل ہیں، زندگی کے رویے ہیں، وہ جو جوڑ دیے گئے ہیں اسلام سے، ان سے اسلام کو مبرہ ثابت کیا جائے اور ان تک بھی میسج پہنچایا جائے کہ وہ اسلام کو صحیح روح اور صحیح معنی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ سو میں اب اگلی سٹیج پر اس تمہیدی گفتگو کے بعد جو مقدمہ، اب میں اس گفتگو کا مقدمہ، پریفیس آپ کے سامنے اختصار سے رکھ رہا ہوں۔ مقدمہ اور پریفیس اس گفتگو کا یہ ہے، جب میں نے عنصر اول کی بات کی دین اسلام میں اور سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ محبت ہے، محبت و رحمت، تو میری مراد اس سے یہ ہے کہ اسلام انسانوں کو دنیا سے لے کر آخرت تک جتنے رشتے بھی قائم کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اسلام کی روح سے جو جو رشتہ بھی انسان کا کسی کے ساتھ قائم ہوتا ہے، وہ رشتہ خواہ خدا سے قائم ہو بندے کا، یا بطور امتی اس کے حبیب مصطفیٰ سے قائم ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا حضور علیہ السلام کی امت کے کسی بڑے یا کسی چھوٹے طبقے سے قائم ہو، انسان سے قائم ہو یا حیوان سے قائم ہو، جس سے بھی رشتہ انسان کا قائم اسلام نے کیا ہے، اس رشتے کی بنیاد اسلام نے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ نے محبت پہ رکھی۔ اور محبت پر کیوں قائم کیا ہے ہر رشتے کو، اس کی اہمیت ابھی آگے چل کے میں عرض کرتا ہوں۔ لفظ محبت جب اب اس کی بات کرتے ہیں تو یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ محبت کا لفظ اس کے کئی معنی علامہ ابن القیم نے اپنی کتاب روضۃ المحبین میں 60 لفظ صرف محبت کے اظہار کے لیے بیان کیے ہیں کہ محبت کے 60 نام ہیں، محبت کے 60 نام ہیں، اور آخری حد محبت کی اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ عبادت بھی محبت کی ہے، تو یہ پتہ چلا کہ جو عبادت بھی محبت سے خالی ہو وہ عبادت نہیں ہے۔ اطاعت بھی محبت ہے، سو جو اطاعت محبت سے خالی ہو وہ اطاعت ہی نہیں۔ 60 نام رکھے گئے ہیں لفظ محبت کے، عربی لغت میں اور ائمہ علم نے رکھے، مگر ان سارے 59 ناموں کو چھوڑ کر صرف جو لفظ محبت ہے، اس کے بھی معنی بہت سے معنی ہیں۔ میں بہت سے معنی میں جانے کی بجائے آپ کے سامنے صرف 4 معنی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ محبت کا اہل علم اور اہل لغت اور ائمہ فن کے ہاں لفظ محبت کا پہلا ایک معنی جو میں نے کئی معانی میں سے لیا وہ ہے الصفا، دل کو گدلے پن سے، میل کچیل سے، غلاظت سے، پراگندگی سے
پاک صاف کر کے ستھرا کر دینا کسی کے لیے، اس کو محبت کہتے ہیں۔ یعنی محبت کا معنی یہ ہے کہ یہ وہ کیفیت ہے کہ کسی کے لیے اگر کسی کے دل میں محبت ہو جائے تو جس کے لیے ہوتی ہے اس کے لیے کسی میل کی گنجائش محبت کرنے والے کے دل میں نہیں ہے۔ یعنی محبوب کے لیے کسی کمی، کسی کجی، کسی میل، کسی کچیل، کسی نقص کا گمان بھی نہیں آ سکتا۔ اب یہاں ایک لطیف بات اس معنی کے ذیل میں عرض کر دوں، ہم چونکہ ماہ ربیع الاول کا استقبال منا رہے ہیں، اب یہ بات بڑی اہم ہوگی کہ اگر امتی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہو جائے، امتی کو، تو محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ وہ محبوب کی نسبت محب کا، یعنی محبت کرنے والے کا جو دل ہے وہ ہر اس شے سے پاک ہو جاتا ہے جو اس رشتے میں کدورت پیدا کرے۔ تو پھر محبت کرنے والا کبھی بھی زندگی میں محبوب، اس کو محبوب کی کوئی کمی دکھائی نہیں دیتی۔ یہ الگ بات ہے کہ جس محبوب کی بات ہو رہی ہو اس محبوب میں ذاتی طور پہ کوئی کمی ہے یا نہیں، اگر ہو بھی تو دکھائی نہیں دیتی، اور اگر محبوب ایسا ہو کہ اس میں سرے سے کمی ہی نہ ہو پھر کیسے دکھائی دے گی؟ اگر امتی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے تو محبت صفائے قلب کا نام ہے، اور صفائے قلب محبوب کی نسبت ہر اس شے کے خیال کو، وہم کو، گمان کو صاف کر کے دھو کے ختم کر دیتی ہے جو اس کے تعلق میں معمولی سی کدورت پیدا کر سکتی ہو، اس کے تعلق کو کمزور کر سکتی ہو، اس کے ادب اور احترام میں کمی پیدا کر سکتی ہو، جو اس محبوب پر قربان ہو جانے میں رکاوٹ بنتی ہو، اس شے کو صاف کر دینا ہے۔ تو اگر امتی کی محبت ہوئی اور وہ دعوے دار ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا، تو محبت کا پہلا معنی یہ تقاضا کرتا ہے کہ پھر وہ آقا علیہ السلام سے محبت کا دعوے دار ہو کر حضور کی پوری حیات طیبہ میں ظاہر ہو یا باطن آقا کی شخصیت میں کوئی کمی اسے دکھائی نہ دے، کسی کمی کا ادراک نہ ہو، کسی کمی کا وہم و گمان نہ ہو۔ وہ حضور کے حسن اور حسن صورت کو دیکھے تو حضور جیسا کوئی ہنسی دکھائی نہ دے، حضور کے باطن کو دیکھے تو حضور جیسا کوئی باکمال دکھائی نہ دے، حضور کے علم کو دیکھے تو اللہ کے بعد کائنات ارض و سما میں حضور سے بڑھ کر یا حضور جیسا کوئی صاحب علم دکھائی نہ دے، حضور کی قدرت کو دیکھے تو حضور سے بڑا کوئی صاحب قدرت نہ ہو، حضور کے تصرف کو دیکھے تو بڑا تصرف نہ ہو، حضور کی برکت کو دیکھے تو حضور کی بڑھ کر کوئی برکت دکھائی نہ دے۔ الغرض جس اینگل سے، جس زاویہ نگاہ سے، جس جہت سے، جس ڈائریکشن سے، جس ڈائمنشن سے، جدھر سے بھی وہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو دیکھے گا اسے آقا علیہ السلام کی ذات میں فقط کمال ہی کمال دکھائی دے گا، نقص دکھائی نہ دے گا۔ یعنی وہ یہ نہیں سوچے گا کہ حضور علیہ السلام کو یہ علم نہ تھا، فلاں شے کا علم، چونکہ علم کا ہونا کمال ہے اور کسی شے کا علم نہ ہونا نقص ہے۔ اگر سوچا کہ علم نہ تھا تو اس نے محبوب کا نقص سوچا، اور اگر سوچا نہیں علم تھا تو محبوب کا کمال سوچا۔ اگر اسے یہ خیال آ گیا کہ میرے محبوب کو، میرے رسول کو یہ خبر نہ تھی تو خبر کا نہ ہونا ایک نقص ہے، کمی ہے، اور ہر چیز سے باخبر ہونا یہ کمال ہے۔
تو اگر اسے بے خبری نظر آئی تو اس نے نقص دیکھا، اگر باخبری نظر آئی تو کمال دیکھا۔ یہ میں نے ایک مثال دی، تو جب صفا نصیب ہو جاتی ہے مرتبہ خلقت میں، مرتبہ مخلوق میں، خالق کے درجے میں جو کمال اللہ رب العزت نے مخلوق کو عطا کیا ہے، عطا کیا جا سکتا ہے، وہ سارے کمالات اگر امتی کو آقا علیہ السلام میں بدرجہ اتم نظر نہ آئیں تو سمجھے کہ اس کا رشتہ محبت قائم نہیں ہوا۔ تو پہلا معنی ہے صفا، تو صفا دل کی کدورت کو دور کرتا ہے۔ محبت کا دوسرا معنی ہے لباب الشیء، یہ الحب سے نکلا ہے، لباب الشیء وخالصہ، کسی چیز کا خالص ہونا، جیسے آپ بولتے ہیں یہ اس کا لب لباب ہے، مغز ہے، اس کی خالصیت ہے، اس کا نیوکلیس ہے، تو اس کے لیے محبت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور جو لباب ہوتا ہے ہر شے اس کے گرد گھومتی ہے۔ خالص جو ہوتا ہے اس کو جوہر کو خالص کہتے ہیں، اور جوہر پر پھر پورے جسم کو استوار کیا جاتا ہے۔ تو جس سے محبت ہو جائے اسے ساری دنیا محبوب ہی کے گرد گھومتی نظر آتی ہے۔ محب کی نگاہ سے اگر محبوب کو دیکھیں اور محب کی نگاہ سے کائنات کو دیکھیں تو اسے ہر آواز میں محبوب کی آواز سنائی دیتی ہے، اسے ہر حسن میں محبوب کا حسن دکھائی دیتا ہے، اسے ہر ہنر اور کمال میں محبوب کا کمال دکھائی دیتا ہے، اسے ہر عظمت میں محبوب کی عظمت دکھائی دیتی ہے۔ یعنی وہ اپنے محبوب کو نیوکلیس دیکھتا ہے اور کائنات کی ہر شے کو محبوب کے گرد گھومتا دیکھتا ہے۔ محبوب اس کا کائنات کا لب ہو جاتا ہے، خلاصہ ہو جاتا ہے۔ تو جب امتی کا رشتہ آقا علیہ السلام کے ساتھ قائم ہوتا ہے تو وہ امتی ہی نہیں ہے، اور رشتہ محبت سے آقا علیہ السلام کے ساتھ منسلک ہی نہیں ہے کہ جو آقا علیہ السلام کی طرف دیکھے اور ارض و سما کی ساری کائنات اسے گرد مصطفیٰ گھومتی نظر نہ آئے۔ اگر وہ ہر شے میں حضور کا جلوہ دیکھے تو جانے کہ اس کا رشتہ محبت قائم ہو گیا ہے، اور کائنات کے ہر کمال کا خلاصہ حضور کو دیکھے اور ہر کمال کا خلاصہ حضور کو دیکھے تو سمجھے کہ اس کا رشتہ حضور علیہ السلام سے محبت کے ساتھ قائم ہے۔ پھر جب خالص ہوتی ہے کوئی شے، خالص، تو خلوص اور اخلاص اور خالصیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں بے غرضی آ جاتی ہے، بے نفسی آ جاتی ہے، طمع نہیں رہتا، لالچ نہیں رہتا، اپنا آپ درمیان سے نکل جاتا ہے، اپنی غرض درمیان سے نکل جاتی ہے۔ پھر وہ محبوب ہی کے لیے جیتا ہے، محبوب ہی کے لیے مرتا ہے۔ پھر تیسرا معنی محبت کا وہ ایثار ہے۔ کیا معنی ہے؟ ایثار۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔